نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. عزیز طالبات، الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم لوگ انشاءاللہ میم الساکنہ کے رولز پڑھیں گے. ٹائٹل کو سب سے پہلے ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹائٹل کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹاپک کا نیم ہے احکام المیم الساکنہ. احکام کیا ہے؟ بیسیکلی حکم کی جمع ہے، پلورل ہے. حکم از اے سنگولر، پلورل کیا ہے؟ احکام. سو رولز اٹ مینس، اوکے. اینڈ میم الساکنہ مینس آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے. دیکھیں یہاں پر 3 پاسبل میم الساکنہ آپ کو مل سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو عربک قرآن میں اور اردو قرآن میں دونوں میں آپ کو یہ ملتا ہے میم جس کے اوپر خا کثیرہ ہو. سیکنڈ والا آپ کو عربک قرآن میں ملے گا، ٹھیک ہے، اردو قرآن میں نہیں ملے گا. سیکنڈ والے پر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ تو اس پر جزم ہے، نہ اس پر فتحہ ضمہ کسرہ یعنی زبر زیر پیش ہے، خالی میم ہے جس کو میم عاری کہتے ہیں. اچھا، اس کو بھی ہم میم الساکنہ کنسیڈر کریں گے. تھرڈ ون ہمارے پاس ہے میم جس کے اوپر چھوٹا سا سرکل ہے. یہ ہمیں ڈیجیٹل ٹیکسٹ میں ملتا ہے. سو اب کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا کنسیپٹ ہر اینگل سے کلیئر ہو، سو اسی لیے ان سب کو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. سو میم الساکنہ جیسے ہی کہا جائے گا آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک ہونا چاہیے کہ یا تو وہ میم ہو سکتا ہے جس کے اوپر خا کثیرہ ہو، یا تو ایسا میم جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو نہ ہی جزم ہو، وہ بھی میم الساکنہ ہی کہلائے گا. اب میم الساکنہ کے بیسیکلی 3 رولز ہیں، 3 افیکٹس ہیں. جس طرح ہم نے نون الساکنہ کے پڑھے تھے، جیسے اظہار حلقی، ادغام، اسی طرح اقلاب، اسی طرح اخفاء حقیقی وغیرہ. میم الساکنہ کے بیسیکلی ٹوٹل 3 افیکٹس ہیں اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت آسان ہے. میم الساکنہ کے افیکٹس ہیں اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. آئیے 1 بائی 1 ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ادغام شفوی پر بات کرتے ہیں. ادغام شفوی، سب سے پہلے ہم ٹاپک کے ٹائٹل کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ادغام، ورڈ ادغام مینس ٹو مکس اور ٹو مرج. آپ میں سے جس نے نون الساکنہ کے رولز میرے ساتھ پڑھے ہیں ان کو اچھی طرح یاد ہوگا انشاءاللہ. سو ادغام کا کیا مطلب ہے میں آپ سے پوچھوں؟ آپ کہیں گے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا، ٹو مکس اور ٹو مرج، رائٹ. اب ورڈ شفوی کا کیا مطلب ہے؟ آئیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. اب بیسیکلی میم، ایسا میم جس پر سکون یا جزم ہو یا پھر عاری ہو، یعنی اس پر نہ تو سکون یا جزم ہو نہ ہی اس پر کیا ہو، کوئی حرکت ہو، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ میم الساکنہ. اب اس میم الساکنہ کا مخرج کیا ہے، یعنی اس کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ تو اسپیسیفکلی یہ لپس سے نکلتا ہے. اس کا لپس پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. سو اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میم الساکنہ کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن لپس یعنی ہونٹ ہے، اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس رول کو نام دیا کہ یہ کیا ہے؟ بیسیکلی شفوی ہے، ٹھیک ہے، شفوی ہم کہیں گے. سو شفوی کا ورڈ اٹیچ کیا گیا ہے. سو اٹ مینس کہ اب شفوی ورڈ کیا آپ کو شو کر رہا ہے بیسیکلی کہ یہ کس کے رولز ہیں؟ یہ میم الساکنہ کے رولز ہیں، ٹھیک ہے. So the word shafawi means refers to the lips. Okay. So first rule جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے ادغام شفوی. اب ورڈ ادغام کا میننگ آپ نے سمجھ لیا، شفوی means you know as well. اب اس رول میں کیا ہے کہ میم ساکنہ ہو، میم ساکنہ کے بعد only 1 letter means کہ لیٹر میم ہی ہو. میم ساکنہ کے بعد میم متحرک ہو. میم متحرک means کہ ایسا میم جس پہ حرکت ہو، فتحہ ہو، ضمہ ہو، کسرہ ہو، یعنی زبر زیر پیش جو بھی ہو. جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے پورے قرآن میں تو وہاں پر جو رول اپلائی ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ادغام شفوی، ٹھیک ہے. اب کیونکہ ادغام کا میننگ کیا ہے؟ مکس کرنا، مرج کرنا، تو ہم کیا کریں گے؟ میم ساکنہ کو حرکت والے میم کے ساتھ مکس کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ ویو پروننسیشن کیا ہوگا؟ سمپلی ہم 2 بیٹس کا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، یا بیٹس نہیں، جسٹ آپ ان کنسیپٹ آپ کہہ لیں کہ کمپلیٹ غنہ کریں گے، لپس کو اسٹریس کے ساتھ بند کریں گے. یہاں پر ایگزامپل دیکھیں اسکرین پہ شو ہو رہی ہے.
سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ میم ساکنہ ہے. یس میم ساکنہ ہے. میم ساکنہ کے بعد حرف میم ہونا چاہیے, کوئی بھی حرکت ہو اس پر, فتحہ ضمہ کسرہ یعنی حرکت. دین وہاں پر رول اپلائی ہوگا ادغام شفوی. ادغام شفوی, ادغام مینس ٹو مکس اور ٹو مرج. کیسے ہم مکس کریں گے؟ لپس کو اسٹریس کے ساتھ بند کریں گے اور غنہ کریں گے. ویری سمپل رول. اپلائی کرتے ہیں. وَآمَنَهُم مِّن. ایگزامپل نمبر 2, وَرَائِهِم مُحِيطٌ. ایگزامپل نمبر 3, أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ. تو یہ تھا ہمارے پاس فرسٹ رول, ویری ایزی. سیکنڈ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارے پاس اخفاء شفوی. اخفاء مینس ٹو ہائڈ, رائٹ, چھپانا, ٹو کنسیل. شفوی مینس کے ریفرس ٹو لپس, رائٹ. اخفاء شفوی بیسیکلی آپ کو سنتے ہی یہ کلک ہو جائے گا آپ کے مائنڈ میں کہ یس یہ اخفاء کون سا رول ہے. یہ اخفاء شفوی میم ساکنہ کے رولز میں سے ہے. اگر میں کہوں اخفاء حقیقی, آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک ہوگا وہ نون ساکنہ کے رولز میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی پہچان ہے بیسیکلی. دونوں میں کیا ہوگا؟ نون ساکنہ کے رولز میں ہم لوگ نون ساکنہ کو چھپائیں گے, ہائڈ کریں گے, کنسیل کریں گے. میم ساکنہ کے رولز میں میم ساکنہ کو ہائڈ کریں گے. تو اگر میم ساکنہ کے بعد آپ نے پورے قرآن میں اگر دیکھا کہ میم ساکنہ کے بعد حرف با ہے, ادغام شفوی میں کیا تھا؟ حرف میم تھا. ہم نے ایک لیٹر لے لیا, اب ہم اس کو دوبارہ نہیں لے سکتے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میم ساکنہ کے بعد حرف با آئے اگر, تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر ہم حرف میم کو چھپا کر پڑھیں گے. کیسے چھپائیں گے؟ 2 بٹس کا غنہ کریں گے, سلائٹلی لپس کو ٹچ کریں گے. ادغام شفوی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ لپس کو اسٹریس کے ساتھ بند کریں گے, رائٹ. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ زور نہیں لگانا اپنے ہونٹوں کو, جسٹ ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ ایگزامپلس دیکھیں, مزید کنسیپٹ کلیئر ہوگا. یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے, یس ہے. میم ساکن کے بعد کیا حرف با موجود ہے؟ یس موجود ہے. سو اٹ مینس کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوگا؟ اخفاء شفوی. اخفاء کا میننگ ہے ہائڈ کرنا, کنسیل کرنا, چھپانا. کیسے ہم میم ساکنہ کو چھپائیں گے؟ سمپلی ہونٹوں کو سلائٹلی ٹچ کریں گے, پریس نہیں کریں گے زور سے, اور غنہ کریں گے. کیسے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ. سیکنڈ ایگزامپل, میم ساکنہ کے بعد حرف با ہے, یس. کون سا رول ہے؟ اخفاء شفوی. يَعْلَمْ بِأَنَّ. تھرڈ ایگزامپل, رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ. ٹھیک ہے, غنہ کیا ہم نے, لپس کو سلائٹلی ٹچ کیا. سو اخفاء شفوی کیا ہے؟ اخفاء شفوی میں ہم نے یہ پڑھا کہ بیسیکلی اگر میم ساکنہ کے بعد حرف با آئے تو وہاں پر جو رول اپلائی ہوگا اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. اب کیونکہ اخفاء کا میننگ کیا ہے؟ ہائڈ کرنا. سو ظاہر سی بات ہے ہم کیونکہ میم ساکنہ کے رولز پڑھ رہے ہیں, سو میم ساکنہ پر افیکٹ ہوگا, ہم میم کو چھپا کر پڑھیں گے. نیکسٹ ہم اینڈ تھرڈ رول ہے ہمارے پاس, جو کہ لاسٹ رول ہے, جس کا نام ہے اظہار شفوی. اظہار کا میننگ کیا ہے؟ ظاہر کرنا, ٹو کلیئر, ٹو میک آبویس. اوکے, اچھا اس میں کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا ادغام شفوی میں کہ اگر میم ساکنہ کے بعد حرف میم متحرک آ جائے, ٹھیک ہے, حرف میم ہی ہوگا لیکن متحرک ہوگا. اخفاء شفوی میں ہم نے کہا تھا کہ میم ساکنہ کے بعد اگر حرف با آ جائے. اب اظہار شفوی میں ہم یہ کہیں گے کہ میم ساکنہ کے بعد اگر حرف میم یا حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. جسٹ امیجن میں نے آپ کے ہینڈ میں سلیش کارڈز دیے جن پر تمام کے تمام لیٹرز لکھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے میں نے 3 باکسز رکھ دیے. ایک پر لکھا ہے اظہار شفوی, دوسرے پہ لکھا ہے ادغام شفوی, تیسرے پہ لکھا ہے اخفاء شفوی. آپ نے لیٹر میم کا سلیش کارڈ نکالا, آپ نے اس کو ادغام شفوی کے باکس میں ڈال دیا. پھر آپ نے لیٹر با کے سلیش کارڈ کو نکالا, آپ نے اس کو اخفاء شفوی کے باکس میں ڈال دیا. اب آپ کے ہاتھ میں باقی جتنے بھی سلیش کارڈز ہیں لیٹرز کے, وہ سارے کے سارے آپ ایک باکس میں ڈال دیں گے جا کر, اور اس کا کیا نام ہوگا؟ اظہار شفوی. اب کیونکہ اظہار کا میننگ کیا ہے؟ ظاہر کرنا, سو اٹ مینس کہ ہم یہاں پر سمپلی پڑھیں گے, کلیئرلی پڑھیں گے, کوئی ایڈیشن نہیں کریں گے غنہ کی. ٹھیک ہے, لپس کو اسٹریس کر کے نہیں پڑھیں گے, جسٹ نارملی ہم اس کو پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل صلاتہم ساہون, ٹھیک ہے, صلاتہم ساہون.
Second example, hum an. Third example, hum yura'un. Fourth example, alam yaj'al. تو اس طرح الحمدللہ ہمارے میم ساکنہ کے رولز کمپلیٹ ہوئے. ریوائز کرتے ہیں شارٹلی اگین میپ کے تھرو. آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا بہت ہی ایزی وے میں، تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے یاد کرنا مزید آسان ہو جائے، کنسیپٹ کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے. اخفا شفوی جس میں میم ساکنہ کے بعد حرف با آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پڑھا کہ میم ساکنہ کے بعد اگر حرف با آئے گا تو اخفا شفوی ہوگا. اخفا مینس ٹو ہائڈ، تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، میم ساکنہ کو چھپا دیتے ہیں. کیسے چھپاتے ہیں؟ سمپلی لپس کو اسٹریس نہیں، اسٹریس کے ساتھ بند نہیں کرتے، یعنی زیادہ زور سے بند نہیں کرتے، بلکہ سلائٹلی ٹچ کرتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں. ادغام شفوی، ادغام کا میننگ کیا تھا؟ مکس کرنا، مرج کرنا. ہم نے اس میں پڑھا تھا میم ساکنہ کے بعد اگر میم متحرکہ آ جائے، حرکت والا میم، یعنی میم جس پر زبر زیر پیش ہو، اس پر وہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام شفوی کا رول اپلائی کریں گے. کیسے مکس کریں گے؟ ہم لپس کو اسٹریس کے ساتھ بند کریں گے، دونوں لیٹرز کو مکس کریں گے، لپس کو اسٹریس کے ساتھ بند کریں گے اینڈ غنہ کریں گے، کمپلیٹ غنہ. تھرڈ میں ہم نے کہا تھا کہ میم ساکنہ کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اگر، تو وہاں پر ہوگا اظہار شفوی. وہاں پر ہم لوگوں نے میم ساکنہ کو کلیئرلی پڑھنا ہوتا ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سب کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اسٹل اینی کنفیوژن اگر ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مور اوور اسٹوڈنٹس کی مزید اچھی پریکٹس کے لیے، آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر کرنے کے لیے کچھ کویشچنس ایڈ کیے ہیں میں نے، ٹوٹل 8. سو آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اسکرین پر جو کویشچن آپ لوگوں کو نظر آئے گا آپ نے اس کو اچھی طرح پہلے پڑھنا ہے. آپ نے سوچنا ہے، آپ کو ہر کویشچن کے بعد 5 سیکنڈس دیے جائیں گے تاکہ آپ اچھی طرح سوچ لیں، اینڈ دین اس کے بعد میں آنسر بولوں گی. ٹھیک ہے، سو بی کنسنٹریٹڈ انشاءاللہ اینڈ لیٹ سی کہ کون سب کویشچنس کے صحیح جواب دینے والا ہے. بیسٹ آف لک. کویشچن نمبر 1 از الم اقل لکم. یہاں پر آپ نے میم ساکنہ کو نوٹ کرنا ہے. میم ساکنہ کے بعد کون سا لیٹر ہے، تو یہاں پر اس کے اکارڈنگ کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا. 5 4 3 2 1. So the correct answer is اظہار شفوی. So جن اسٹوڈنٹس نے کریکٹ آنسر دیا ہے، ایکسلنٹ جاب. سیکنڈ کویشچن از وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ. 5 4 3 2 1. The correct answer is اخفا شفوی because میم ساکنہ کے بعد با لیٹر ہے. So جن اسٹوڈنٹس نے کریکٹ آنسر دیا ہے، ایکسٹرا آرڈینری جاب، ماشاء اللہ تبارک اللہ. کویشچن نمبر 3، ون ورڈ کی ایگزامپل. تمسسکم. 5 4 3 2 1. So the correct answer is اظہار شفوی because میم ساکنہ کے بعد سین لیٹر ہے. So جنہوں نے کریکٹ آنسر دیا ہے، ویری گڈ جاب. کویشچن نمبر 4، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا. وَقَوْلِهِمْ میم ساکنہ کے بعد قاف ہے. 5 4 3 2 1. So the correct answer is اظہار شفوی. So جن اسٹوڈنٹس نے کریکٹ آنسر دیا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ایکسیلنٹ جاب. کویشچن نمبر 5 is وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میم ساکنہ کے بعد میم لیٹر، کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا؟ 5 4 3 2 1. The correct answer is ادغام شفوی. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 6، جس میں ورڈس ہیں تقیکم بأسکم. کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا؟ 5 4 3 2 1. The correct answer is اخفاء شفوی because میم ساکنہ کے بعد با لیٹر ہے. So جنہوں نے کریکٹ آنسر دیا ہے، ویری گڈ جاب. کویشچن نمبر 7 is وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ. کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا؟ اظہار شفوی، اخفاء شفوی یا ادغام شفوی؟ 5 4 3 2 1. So the correct answer is ادغام شفوی. So جن اسٹوڈنٹس نے کریکٹ آنسر دیا ہے، ایکسلنٹ جاب. لاسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس
سندخلهم جنات. کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا؟ 5 4 3 2 1. So the correct answer is اظہار شفوی. So جن اسٹوڈنٹس کے آنسر کریکٹ تھے ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ آپ سب کا کنسیپٹ کلیئر ہے. انشاءاللہ اسی شوق اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.